آل محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ معزز اور محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، محمد معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالے میں مختصراً تقریباً آزادی کی پوری تاریخ آ گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس لیے بہت سی جگہوں پہ تکرار بھی ہو سکتا ہے، اور تکرار ہوگا تو انشاءاللہ بلکہ آپ حضرات سے امید ہے کہ اس کو تکرار بے سود نہیں سمجھیں گے، یا تو تاکید یا تائید پہ محمول کریں گے۔ حضرات، ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ تقریباً 200 سال پر محیط ہے۔ اس طویل عرصے میں ہندوستان کے مختلف مذہب اور مختلف مکتب فکر کے اور فرقوں کے لوگوں نے اس آزادی کی شمع کو جلائے رکھا، اور اس کے لیے مسلح اور آئینی جد و جہد کی مثال قائم کی۔ ملک کو آزاد دلانے کے لیے ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، سینے پر گولیاں کھائیں، ان کو زندہ آگ میں جلایا گیا، اور بہت ساری انہوں نے قربانیاں پیش کی، لیکن ہماری نئی نسل ان قربانیوں سے ناواقف ہوتی ہے، جس کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں اور نونہالوں کو آزادی کی تاریخ سے روشناس کرایا جائے، اور ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے جو خون بہایا ہے، اس خون کی قدر و قیمت کا احساس دلایا جائے۔ فطری طور پر کہیے یا قدرتی طور پر اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا حصہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، جس کا دکھ درد جتنا مسلمانوں کو تھا، ظاہر سی بات اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو حاکم سے محکوم بننا پڑا تھا، بادشاہ سے غلام بننا پڑا تھا، اس لیے سب سے زیادہ مسلمانوں نے اس قوم کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور خون بہایا ہے۔ سن 1601 عیسوی، جبکہ اکبر بادشاہ کے حکومت کا زمانہ بالکل ختم ہو رہا تھا، اس وقت انگریز نے تجارت کے لیے ہندوستان میں قدم رکھا، اور پھر بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں سب سے پہلے 6-7 سال کے بعد، آنے کے 6-7 سال کے بعد، سب سے پہلے جہانگیر کے زمانے میں ان کا پہلا تجارتی مرکز قائم ہوا سورت اور گجرات میں، اور ابتدا میں تو یہ خاموشی کے ساتھ عام تاجروں کی طرف سے تجارت کرتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ ملک میں اپنی طاقت بناتے رہے، اپنا قدم جماتے رہے، ہوتے ہوتے مدراس، ہوتے ہوتے جا کر کے انہوں نے کلکتے میں اپنا ایک مضبوط قلعہ قائم کیا، اور اس وقت کے لوگوں کو اس کا احساس ہوا کہ انگریز یہ صرف ہمارے اوپر حکم، یہ صرف یہ تجارت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ دراصل ہم کو غلام بنانے کے لیے یا ملک کی حکومت میں اپنا دخل قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس خطرے کو محسوس کیا
تو نواب سراج الدولہ کے نانا جان علی وردی خان نے چنانچہ انہوں نے سن 1754 عیسوی میں سب سے پہلا حملہ انگریز کے اوپر منظم طریقے سے کلکتے میں ان کے قلعے پر کیا، اور اس کے بعد انگریز وہاں سے بھاگ کر کے دوسری جگہ پناہ لینے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر اس خطرے کو اور زیادہ محسوس کیا نواب سراج الدولہ کے نواسے نے علی وردی خان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے، اور انہوں نے سن 1857 عیسوی میں انگریزوں سے جنگ کی۔ یہ جنگ اپنوں کی بے وفائی اور غداری کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اور آخرکار مرشد آباد میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ صرف اپنوں کی غداری اور اپنوں کی بے وفائی کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد پھر جنگ بکسر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آزادی کی تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید اور ان کے والد کا تذکرہ نہ کیا جائے تو آزادی کی تاریخ ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی۔ چنانچہ اس خطرے کو، انگریزوں کے اس خطرے کو سب سے زیادہ محسوس کیا جو تو نواب سراج الدولہ ٹیپو سلطان شہید اور ان کے والد ہیں۔ انہوں نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ پہلی جنگ جب ٹیپو سلطان نے کی ہے تو اس جنگ میں ٹیپو سلطان کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد انگریز بلبلا اٹھے ہیں اور یہ طے کر لیا کہ ٹیپو سلطان شہید سے انتقام ضرور لینا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انگریزوں نے اچانک ٹیپو سلطان شہید پر حملہ کیا، اور یہ حملہ بھی اپنوں کی بے وفائی اور غداری کی بنا پر ہوا تھا۔ اس ملک میں غداروں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ وہاں پر ٹیپو سلطان شہید آ کر کے مجبور ہو گئے انگریز سے معاہدہ کرنے پر، اور انہوں نے انگریزوں سے 3 کروڑ روپئے، نصف علاقہ اور اپنے 2 لڑکوں کو بطور یرغمال بنا کر کے صلح کی، معاہدہ کیا تھا ان سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ قربان جائیے ٹیپو سلطان شہید پر، وہ میدان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، مسلسل انگریزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، شیر کی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر 1799 میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں سے محاذ آرائی ہوئی، اور اسی جنگ میں 1799 ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے بعد سے ان کو شہادت کا لقب ملا، شہید کا لقب مل گیا۔ آج بھی اس جگہ پر جہاں ٹیپو سلطان کی لاش ملی تھی، وہاں پر ایک پتھر نصب کیا ہوا ہے سرنگا پٹنم میں، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیپو سلطان کی لاش یہیں پر ملی تھی۔ جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو جاتی ہے تو انگریز آ کر کے انگریز جنرل وہ ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا روڑا انگریزوں کے لیے اس ملک میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شہادت کے بعد انگریزوں کے خوشی کے تازیانے بجے۔ پھر اس کے بعد اسی کے قریب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک تحریک آزادی کی بنیاد ڈالی، اور اس تحریک کو ان کے صاحبزادوں خصوصاً شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔ اور ادھر جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی ہے تو سن 1800 عیسوی کے قریب انگریزوں نے اپنا قدم دلی کی طرف بڑھانا شروع کیا ہے، اور سن 1803 میں وہاں جا کر کے قبضہ کر لیا۔ اس وقت شاہ عالم کی حکومت تھی، اور شاہ عالم سے یہ تحریر لکھوائی کہ آج سے خلق خدا کی
یہ ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم انگریز بہادر کا چلے گا۔ اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ حکومت شاہ عالم دہلی تا پالن، کہ اب شاہ عالم کی حکومت دہلی سے پالن تک سمٹ کر کے رہ گئی ہے۔ اسی وقت اس خطرے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا اور ایک تحریک آزادی کی بنا ڈالی، اور پھر اس تحریک کے تحت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1803 ہی میں اپنا وہ فتویٰ صادر کیا جو فارسی زبان میں ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور انگریزوں سے جہاد کرنے کو ضروری قرار دیا۔ یہ فتویٰ اس وقت جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلا، اور اس کے بعد اس جہاد کی تیاری کے لیے، انگریزوں سے محاذ آرائی کی تیاری کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دستار اور اپنی ٹوپی جو ان کے بدن پر تھی دے کر کے ان کو رخصت کیا ہے۔ پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ملک میں انگریزوں کے خلاف فضا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب کو درمیان میں حج بھی کیا، اور حج سے واپس آنے کے بعد چونکہ ایک زمانے تک وہ اپنے گھروں سے دور تھے، ان کا گھر بالکل اجڑ گیا تھا، اپنے گھر کی اصلاح کیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہے کہ 2 سال انہوں نے مسلسل جہاد کی تیاری کی، اور پھر اس کے بعد تحریک بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں سے مازارائی ہوئی، جس میں سید احمد اور شاہ اسماعیل دونوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ تحریک کمزور نہیں پڑتی ہے، کچھ تھوڑے دن کے لیے کمزور پڑی، اس کے بعد پھر تحریک اپنے شباب پر آئی۔ اس تحریک کو زندہ کرنے والوں میں سر فہرست مولانا نصیر الدین دہلوی، مولانا عنایت علی عظیم آبادی، مولانا ولایت عظیم آبادی، ان 3 لوگوں کا نام سر فہرست ہے۔ ان لوگوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا یہاں تک کہ سن 1857 کا زمانہ آ جاتا ہے۔ 1857 میں علماء دیوبند میدان میں آتے ہیں اور ایک جماعت تیار ہوتی ہے جس میں امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا منیر نانوتوی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے علماء اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ادھر دلی میں بھی 1857 میں، جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت حکومت دلی میں بالکل مغلی حکومت کا شراک ٹمٹما رہا تھا، بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، اور جو اس وقت غدر جس کو انگریز کہتے ہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ساری فوجیں جا کر کے دلی میں اکٹھا ہوتی ہیں، تقریباً 20 جگہوں سے پوری فوجیں وہاں پر جا کر اکٹھا ہوتی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ ڈگی پٹوائی کہ ملک کے تمام باشندے انگریزوں سے محاذ آرائی کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہیں سے مورخین محض لکھتے ہیں کہ یہاں سے پھر سارے ہندوستانیوں نے مل کر کے یہ جنگ آزادی لڑی، اور خود بہادر شاہ ظفر تو کمزور ہو گئے تھے، وہ نہیں جا سکے، لیکن مشہور یہی ہوا کہ بہادر شاہ ظفر خود جنگ آزادی میں شریک ہیں۔ اس کے بعد پھر سن 1857 ہی میں بہادر شاہ ظفر کو انگریز قید کر لیتا ہے، اور ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، کہیے کہ رہ گئی سونے کی، اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گئے پر ہاتھ میں۔ اور ادھر علماء دیوبند نے 2 محاذ قائم کیے۔ ایک محاذ کی قیادت فرما رہے تھے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، وہ محاذ امبالہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا محاذ شاملی کہا جاتا ہے۔ اس شاملہ کے قائد مولانا رشید احمد گنگوہی تھے اس محاذ کے، اور اس کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے دائیں بازو میں مولانا منیر نانوتوی افسر تھے، اور بائیں بازو کے افسر مولانا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
اور پھر یہی تحریک آزادی، یہی جنگ 57 کی جنگ آزادی مشہور ہوئی۔ اسی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے، اور اسی جنگ آزادی میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شہید کہا جاتا ہے، اسی جنگ آزادی میں شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد امام ربانی مولانا رشید محمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر لیا جاتا ہے۔ 6 مہینے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ رہا ہوتے ہیں۔ اور ادھر جو یہ جماعت تیار ہوئی تھی، انہوں نے ایک فتویٰ صادر کیا تھا انگریزوں کے خلاف، جو فتویٰ مرتب کرایا تھا کس نے؟ مولانا فضل خیر آبادی نے فتویٰ مرتب کرایا تھا، اور یہی فتویٰ مولانا فضل خیر آبادی کی گرفتاری کا سبب بنتا ہے۔ گرفتاری کے بعد انگریز ان سے فتوے کی تصدیق چاہتا ہے عدالت میں، وہ کھلے لفظوں میں کہتے ہیں ہاں یہ فتویٰ میں نے مرتب کرایا تھا۔ اس کے بعد ان کو اور چند اور علماء کو، مولانا عبدالرحیم صادق مبارک پوری وغیرہ کو کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے۔ مولانا فضل خیر آبادی کی وہیں وفات ہو جاتی ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ اب اس جنگ آزادی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں لکھا کہ 51,000 صرف علماء تھے۔ 1857 جنگ آزادی کے بعد وائسرائے برطانیہ نے ہندوستان میں موجود اپنے سیاست دانوں کے پاس خط لکھ کر کے یہ رپورٹ طلب کی کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری حکومت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ اس وقت انگریز ایک مشہور شاعر میں یہ مشہور اور انتہائی ماہر سیاستدان جو ہندوستان میں موجود تھا، ڈاکٹر ولیم، اس نے انگریز کو اس نے وائسرائے برطانیہ کو یہ رپورٹ لکھی کہ 1857 کی جنگ آزادی صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور جب تک ان کے اندر جوش جہاد موجود ہے ان کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اور اس جوش جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ان کے درمیان سے علماء کو اور قرآن شریف کو، قرآن مجید کو ختم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سن 1857 کے بعد سے 1861 تک ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلوا دیے تھے، اور پھر علماء کو اور جو بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے ان لوگوں کو چن چن کر کے مارا جانے لگا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک جتنے درخت تھے سارے درختوں پر صرف علماء کی گردنیں لٹک رہی تھی۔ درختوں میں لٹکا کر کے علماء کو اور مجاہدین آزادی کو درختوں میں لٹکا کر کے نیچے سے آگ جلا کر کے ان کو بھونا جاتا تھا۔ ایک قطار میں کھڑے کر کے ان مجاہدین کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا، گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ علماء کرام کو سور کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا۔ ان مجاہدین کو ایک کمرے میں بند کر کے اس میں آگ لگا کر کے بھون دیا گیا تھا۔ ان میں کتنے مجاہدین ایسے تھے جن کو توپ کے دہانے پر باندھ کر کے ان کو گولہ بارود سے اڑا دیا گیا۔ زندہ علماء کے بدن سے کھالیں اتاری گئی۔ ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ دلی میں اپنے خیمے میں جاتا ہوں تو گوشت جلنے کی بو آتی ہے، باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو بدن کے کپڑے اتار کر کے آگ پہ لٹایا گیا ہے، اور پھر دوسرے 40 علماء کو بلایا جاتا ہے، اور انگریز اس سے کہتا ہے کہ تم اتنا کہہ دو کہ میں 1857 جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، تم کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ مورخ کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک عالم بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کے بعد ان 40 کو پھر ننگا کر کے آگ میں ان کو جلا دیا گیا ہے۔ یہ صرف وہیں پہ نہیں، پورے ہندوستان میں کہیے کہ انگریزوں کا پھر اس کے بعد ظلم بڑھ گیا، اور انگریزوں کا ایسا روب طاری ہوا کہ ان کا نام لے کے اس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
بہت سی جگہوں پر علماء کو پھانسی دی گئی، مجاہدین کو پھانسی دی گئی۔ الہ آباد میں نیم کے 7 الہ آباد کو لوٹا گیا، لوٹنے کے بعد نیم کے 7 درختوں پر 800 علماء کرام کو پھانسی دی گئی تھی۔ ایک طرف تو یہ کیا انگریزوں نے، دوسری طرف یہ کوشش کیا کہ ہندوستان سے اسلامی افکار، اسلامی نظریات، اسلامی خیالات، اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے بیرون ملک سے پادریوں کی جماعت آتی تھی، مرد و عورت دونوں، اور پورے ملک میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ پورے ایک ہندوستانی کو عیسائی بنانا ہے، انگریز بنانا ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے انتھک کوشش کی، ساری تدبیریں اختیار کی، انجیل کے ترجمے شائع کیے گئے، انجیل کا نسخے شائع کیے گئے، اس کے مختلف زبانیں، اس کے تراجم شائع کیے گئے، انجیل کی دعائیں مختصر کر کے اس کو فری میں تقسیم کرایا گیا۔ لارڈ میکالے نے وہ نظام تعلیم بنایا جس کے بارے میں وہ خود کہہ رہا تھا کہ ایسا نظام تعلیم ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ہندوستانی اپنی رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگا، لیکن مزاج اور ذہنیت کے اعتبار سے فرنگی ہوگا، انگریز ہوگا۔ یہ ساری کوششیں کی گئی ہیں۔ ایسے وقت میں کچھ علماء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کیا۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی اس کے لیے مناسب قدم نہیں اٹھایا گیا، کوئی مضبوط لائے عمل نہیں تیار کیا گیا، تو جو ہندوستان میں مسلمانوں کے بچے کچھ خیمے وہ بھی اجڑ جائیں گے۔ چنانچہ علماء میدان میں آتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی کوششیں کی انگریزوں کو ہٹانے کے لیے، انگریزوں کے تعلیمات کو، ان کے مزاج کو ہٹانے کے لیے لوگوں سے جو کوششیں انہوں نے کیا تھا کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی دعاؤں وغیرہ کو تقسیم کرایا گیا، اور سب سے بڑا جو مضبوط لائحہ عمل تیار کیا گیا وہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے۔ سن 1866 ہجری میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کو لے کر کے سرزمین دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا جو آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو آگے جا کر کے شیخ الہند کہے جاتے ہیں، انہوں نے ملک کی آزادی میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ بقول مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیپو سلطان شہید کے بعد انگریزوں کا شیخ الہند جیسا مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ انہوں نے اس کے لیے بہت ساری تحریکیں چلائی، اس کے لیے انہوں نے بیرون ملک کا سفر کیا، ترکی حکمرانوں سے انہوں نے رابطے کیے، افغانستان کے حکمرانوں سے رابطے کیے، اور ان کے ساتھی نے تحریک ریشمی رومال کے پر جو گیا یہ ریشمی رومال کے خطوط لکھ کر کے جو روانہ کیا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں زبردست کردار ادا کیا تھا۔ لیکن وہ خطوط پکڑے جاتے ہیں وہی جن کو تحریک ریشمی رومال یا تحریک شیخ الہند کہا جاتا ہے، وہ خطوط پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اگر یہ تحریک ریشمی رومال کامیاب ہو گئی ہوتی تو ہندوستان کا نقشہ آج دیکھنے کے لائق ہوتا، اور پھر اسی کے نتیجے میں ادھر شریف مکہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے ان کو مالٹا میں بھیج دیا، مالٹا کے جزیرے میں بھیج دیا، اور ساتھ میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیر گل پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے علماء تھے۔ وہاں پر مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کو، حضرت شیخ الہند کو تہخانے میں لے جایا جاتا، اور تہخانے میں لے جا کر کے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کی کمر کو داغا جاتا تھا۔ ان کا حشر جس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند کے قدم پر یا ان کے کمر پر صرف ہڈیاں تھی، گوشت اور چمڑے نہیں تھے۔ تو اس طرح سے دارالعلوم دیوبند نے بھی جنگ آزادی میں اپنا ایک مثالی کارنامہ انجام دیا۔
پھر اس کے بعد 1884 میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں مسلم علماء اور مسلم یہ مسلم رہنما وغیرہ اور بھی بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اس تحریک نے بھی جنگ آزادی میں کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد سن 1919 ہجری میں جمعیت علماء ہند کا قیام ہوتا ہے، جس کے بانیوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ابھی آپ نے بہت سارے نام سنا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور علی برادران وغیرہ اس میں شامل تھے۔ جمعیت علماء ہند نے ملک کی آزادی میں اپنی بیش قیمت قربانیاں دی ہیں۔ سن 1920 میں جمعیت علماء ہند نے ترک موالات کا فتویٰ صادر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اسی کے قریب تحریک خلافت قائم ہوتی ہے، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہندو مسلم اتحاد قائم ہوتا ہے، اور پھر ہندو مسلم اتحاد کو لے کر کے گاندھی جی اور علی برادران اور دیگر دوسرے علماء پورے ملک میں دورہ کرتے ہیں، انگریزوں کے خلاف ایک محاذ قائم کرتے ہیں، اب لوگوں کے دل میں انگریزوں سے نفرت دلاتے ہیں۔ ہوتے ہوتے پھر اس طرح سے یہ گاندھی جی نے اور پھر علی برادران نے جو دورہ کیا ہے، تو یہ دورہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے، اور پھر 1920 میں بتایا کہ تحریک یہ ترک موالات کا فتویٰ اور غیر ملکی مالوں اور مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ دونوں تحریکیں انتہائی کارگر ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب کارگر ثابت ہوئی، اب انگریز کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہماری طاقت کمزور ہو رہی ہے، اور بھی کچھ تحریکیں آئیں بیچ میں، ان کو احساس ہوا کہ اب ہماری طاقت کمزور ہو رہی ہے، اور اگر اس طرح سے ان کی تحریک کامیاب ہوتی رہی تو ہمارے خلاف ملک گیر بغاوت پھیل جائے گی۔ تو انگریز نے خیریت اسی میں سمجھی کہ ہندوستان کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر 15 اگست سن 1947 عیسوی کی 12 بجے رات کو انگریز حاکم نے ایک ہندوستان کی کابینہ کو ملک کی باغورہ اور حکومت عنایت کر دیا تھا۔ سن 1947 15 اگست کو 12 بجے رات میں ہندوستانی کابینہ کو انہوں نے حکومت دے دیا، اور پھر یہی وہی دن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یوم آزادی ہے۔ اس دن جا کر کے ہمارا ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے مکمل طور پہ آزاد ہو گیا۔ لیکن سوال یہ، اور پھر ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بنے۔ تو یہ تھی ہماری تاریخ۔ اسی کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے علماء کی قربانیوں کی اہمیت دلانے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آزادی کے بعد ہم بے بسی اور بے چینی کا شکار ہیں، افتراق و انتشار کا شکار ہیں۔ ہمارے دامن میں سوائے افتراق و انتشار کے، بے بسی اور بے چینی کے اور آنسوؤں کے کیا ہے؟ ہماری وہ عظمت و صدمت غائب ہو گئی، ہماری شان شوکت ہم سے روٹھ گئی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہمارا مستقبل تابناک ہو اور ہماری پرانی عظمت و صدمت واپس آئے اور ہم پھر ایک شان کے ساتھ زندہ رہیں، تو اس کے لیے دنیاوی طور پر وہ تو جانے گے ارباب علم دانش کو کیا کرنا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دل سے حب الدنیا و کراہیت الموت کو نکالنا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسری جماعتیں
اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والوں کی جماعت پیالے پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے؟ اور فرمایا نہیں، تم زیادہ ہو گے، لیکن حب دنیا ہو کر آئے تو موت جو ہے، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی تمہارے دل میں گھر کر جائے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں دنیا کی محبت کو نکال کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت، آخرت کی محبت کو اپنے دل میں بیٹھانا ہوگا۔ اور موت کو جیسے ہمارے علماء نے، مجاہدین آزادی نے موت کو سے محبت کی، ہمیں بھی موت سے محبت کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا ہم کو۔ یہی قرآنی تعلیمات اور قرآنی احکامات پر عمل کرنا، یہی چیز تھی جو جس نے حضرات صحابہ کرام کو دنیا کا تاجدار بنا دیا۔ تو اسلامی تعلیمات ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہیں، ان کو بددعا کریں، یہ سب کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ساتھ رونے اور گڑانے میں اور اسلامی تعلیمات عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، العباد اطاعونی ان العباد اذا اطاعونی، جب بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو حولت قلوب ملوکہم بالرأفت والشفقت، کہ میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو رحمت و شفقت کے ساتھ ان کے اوپر پھیر دیتا ہوں۔ وہی بادشاہ جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہی بادشاہ جو ان کو بے عزت و ذلیل کرتے تھے، وہی بادشاہ پھر کے اوپر ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکم سے منہ موڑتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ تو میں انہیں باتوں حولت قلوب ملوکہم علیہم بالسخط والنقمۃ، کہ پھر میں انہیں بادشاہوں کے دلوں کو ان کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ پھیر دیتا ہوں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو فساموا سوء العذاب، وہ بادشاہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، فساموا سوء العذاب، تو ان کو دردناک اور بری سزائیں دیتے ہیں۔ لہذا تم کیا کرو؟ لہذا تم اپنے آپ کو بادشاہوں کو برا بنا کہنے میں مشغول نہ کرو، اس میں مشغول ہو کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ، اور تواضع انکساری میں، تضرع انکساری میں، اللہ تعالیٰ سے رونے اور گڑگڑانے میں اپنے کو مشغول رکھو، تو میں تم کو ان بادشاہوں کے ظلم سے بچا لوں گا۔ تو اب اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر قرآنی تعلیمات کو زندہ کریں، اسلامی احکامات پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ جس دن یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، اس دن آج بھی ہم کیا اس ہندوستان میں معزز ہو کر کے زندہ رہیں گے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خان ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس سے جنگ ہوتی ہے، عربوں اور فارس میں، تو جنگ کے دوران فارس کا ایک سردار ہرمزان قدسی گرفتار کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر کے اس کو مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا بات تھی کہ پہلے جب عربوں میں اور فارسوں میں جنگ ہوتی تھی تو فارس لوگ جیت جاتے تھے اور عرب کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اب کیا بات ہے کہ عربوں کو فتح ہو رہی ہے اور تم شکست کھا رہے ہو؟
تو اس کا ہرمزان قدسی نے جو جواب دیا وہ کہا کہ دراصل پہلے عرب تنہا لڑتے تھے، عرب پہلے تنہا لڑتے تھے اور اب عرب کے ساتھ ان کا خدا بھی لڑ رہا ہے۔ کیا تم نے ہمارے خدا کو ہمارے ساتھ لڑتے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا تب کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اصل اب آپ لوگ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، قرآن کو آپ لوگوں نے لازم پڑھ لیا، اس سے پہلے قرآن تعلیمات سے عرب کیا تھے؟ بے بہارت تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہمیں کیا کرنا ہے، اس ملک میں عزت کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں قرآن تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، قرآن کو لازم پکڑنا ہوگا۔ قرآن کی طاقت سے آج بھی غیر خائف ہوتے ہیں اور پہلے بھی تھے۔ برٹش امپائر نے یہ قرآن کریم کو پارلیمنٹ میں اپنے ہاتھوں میں لے کر کے کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن عربوں میں موجود رہے گا تم اس کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے ہو۔ آج بھی وہ حال ہے۔ گوانتانامو بے میں جو کارندے جاتے ہیں، جہاں صرف وہ مسلم قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو ان کارندوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو ٹریننگ کے دوران ایک پادری آتا ہے اور وہ پادری قرآن کریم کو ہاتھوں میں لے کر کہتا ہے دیکھو اس کتاب کو کبھی نہ پڑھنا، یہ دل پر اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پھر قرآن کو لازم پکڑیں، تو پھر انشاءاللہ اس ملک میں ہمارا بھی قدم مضبوط ہوگا، اور یہ جو مضبوط ہے انشاءاللہ ہم عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ تو اسی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔